ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، جس اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی. ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری زندگی کامران ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت والی زندگی کے اندر بھی. رب ذوالجلال نے اپنے مقدس پیغمبروں کو، اپنے مقدس انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا اپنی مقدس کتابوں کے ساتھ. درود و سلام نازل ہو انہی تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بابرکت مہینے کی، اس عظمت والے مہینے کی کچھ ہی کڑیاں اور کچھ ہی گھڑیاں ہمارے اوپر باقی ہیں. کچھ ہی ایام، کچھ ہی شب، کچھ ہی روز جن کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں گے اور اس مہینے کی عظمت سے فائدہ اٹھانے والے بندے کچھ ہی دنوں تک اس کی عظمت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس برکت والے مہینے سے برکت اٹھانے والے لوگ اور برکت سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ اور اپنی زندگی کے اندر اس کو موقع غنیمت جاننے والے لوگ کچھ ہی دنوں تک ان کے لیے یہ موقع غنیمت رہے گا اور کچھ ہی دنوں تک ان کے لیے یہ مہینہ برکت والا ان کے سروں پر باقی رہے گا اور کچھ ہی دنوں تک یہ عظمت والا مہینہ ان کے سروں پر سایہ فکن رہے گا. ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. ہمیں اس مہینے کے یہ جو کچھ ایام باقی بچے ہیں ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہماری سانسوں کو اتنی مہلت دے دی، ہماری زندگی کو اتنی مہلت دے دی کہ ہم رمضان المبارک کے ان 18 اور 19 بابرکت دنوں کو گزار لے جائیں. اور رب ذوالجلال سے ہم اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ان آنے والے ان 11 دنوں کی بھی سعادت نصیب فرما دے، ان آنے والے 11 مہینے 11 دن کی بھی عظمت نصیب فرما دے، ان آنے والے 11 راتوں کی بھی برکت نصیب فرما دے، ان آنے والے 11 جو ہے دنوں اور راتوں کی عبادت ہمیں نصیب فرما دے کہ جن دنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے،
رمضان کا 3 اشرا ہے، پہلا 10 دن، بیچ کا 10 دن، پھر آخری 10 دن۔ آخری اشرا جب نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا، نبی علیہ السلام کی زندگی کا معمول کیا ہو جاتا؟ اذا دخل العشر، جب آخری اشرا داخل ہوتا، شد محسرہ، اپنی کمر کس لیتے، اپنی کمر نبی علیہ السلام کس لیتے جب آخری 10 دن داخل ہوتا رمضان المبارک کا۔ اور آج مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اور آج مسلمانوں کی مسجدوں کا، مسلمانوں کے محلوں کا آج کیا حال ہے؟ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں نوجوانوں کے چہروں پر، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں بزرگوں کے چہروں پر، اور بڑی تر و تازگی ہوتی ہے بچوں کے چہروں پر۔ لیکن جیسے ہی رفتہ یہ رمضان کے دن اور ایام گزرتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر، عبادت کے اندر کمیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ دن گزرتے ہیں، جیسے ہی یہ راتیں گزرتی ہیں، مسلمانوں کی عبادت کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ اور برا نہ مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ آج ہماری اکثر مساجد کا حال یہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر کہ کسی مسجدوں میں 10 دن کی تراویحیں ہو رہی ہیں، کسی مسجد میں 15 دن کی تراویحیں ہو رہی ہیں، اور کسی مسجد کے اندر اگر نچلا حصہ ہے اور اوپر والا حصہ ہے تو نیچے 5 دن کی تراویح، اوپر 10 دن کی تراویح، نیچے 10 دن کی تراویح، اوپر 15 دن کی تراویح۔ سارا معاملہ عبادت کا 15 دن تک۔ جس نے 15 دن کی تراویح پڑھ لی اب وہ تراویح کے اندر شامل نہیں ہوگا، جس نے 10 دن کے اندر تراویح پڑھ لی وہ اب سارا 20 دن اور 20 جو ایام گزرنے والے ہیں اور آنے والے ہیں اس کی کوئی قطعاً زندگی کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس نوجوان کو۔ مسلمانوں، یہ مذاق ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اسلام کے حکموں کے ساتھ۔ مسلمانوں، یہ مذاق ہم نے اور آپ نے بنایا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ ہم نے اور آپ کی مساجد کے علماؤں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو مردہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ مذاق اڑایا ہے۔ یہ اسی کا جرم تھا اور اسی کی پاداش میں آج مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ نہیں کیا، آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کی۔ آج ہماری روحوں کے ساتھ، آج ہمارے جسموں کے ساتھ، آج ہماری عزتوں اور عفتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پہلے دوسروں نے نہیں کھلواڑ کیا، پہلے ہم نے اپنی مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہلے ہم نے اپنی عبادتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مسجد کے اذان کا معاملہ ہوا تو اس کے ساتھ پہلے ہم نے کھلواڑ کیا۔ 11 بجے رات سے شہروں کے اندر ہم نے قوالیاں شروع کر دی، جو ہے گانے بجانے سے رک کر قوالیاں 11 بجے رات سے مائک کے اندر چالو کر دیا۔ سارے محلے والے، سارے شہر والے اس قوالی کو سن کر نہ ان کے بچے سو سکے، نہ ان کے بچے اطمینان سے جو ہے بستر پر لیٹ سکے، نہ ان کے بیمار بستر پر آ سکے، نہ ان کے بیماروں کو، نہ ان کے خواتین کو جو دن و رات جو ہے گھر کی چیزوں میں مصروف رہتی ہیں، روزے داروں کی چیزوں میں مصروف رہتی ہیں، وہ نہ ٹھیک سے نیند لے سکی۔ آج ہم نے ہر چیزوں کا غلط استعمال، ہر چیزوں کا جو ہے غلط استعمال اور غلط طریقے سے ہم نے اس کو اپنایا تو آج اسی کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 15 دن کی رمضان کی تراویح ختم کر کے کیا لینا چاہتے ہیں مسلمان؟ اپنے رب ذوالجلال سے کیا لینا چاہتے ہو؟ ہمارے اور تمہارے رب نے تو پورے مہینے کی عبادت تمہارے اوپر فرض کی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو پورے مہینے کی عبادت کر کے دکھلا دیا تھا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی رب ذوالجلال کے حکم پر پورا اتر رہا ہوں۔ لیکن جب جیسے یہ دن گزرتا ہے، رمضان کے 20 دن گزر جاتے ہیں اور جب جیسے ہی آخری 21واں دن آتا ہے، میری عبادت کا معاملہ دیکھنا چاہتے ہو ہے مسلمانوں تو دیکھو، جیسے ہی 21واں دن آتا ہے میں اپنی کمر کس لیتا ہوں، اپنے خود رات کو جاگتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو جگاتا ہوں۔ مسلمانوں اور مسجد کے ذمہ داروں، جو جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو، اب یہ تمہارے اوپر اور ہمارے اوپر یہ حدیث گویا کہ منہ پر تماچا ہے۔ ہم نے 15 دن کی تراویح پڑھ کر، ہم نے 18 دن کی تراویح پڑھ کر، ہم نے 20 دن کے اندر تراویح کا معاملہ سماپت کر کے نبی علیہ السلام کی عین سنت کی مخالفت کی ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کی عین سنت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے سنت کی مخالفت کرے گا، جو میرے طریقے کی مخالفت کرے گا، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور چیزوں کا معاملہ ہو، میری سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو ذلت اور جو ہے حقارت اس کی زندگی کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کی جانب سے پھر رحمت کا پروان جاری نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ 18 دن 15 دن کی تراویح پڑھ کر ہم نے مذاق کیا ہے رب ذوالجلال کے حکموں کے ساتھ، ہم نے مذاق کیا ہے تراویح جیسی عظیم عبادت کے ساتھ، ہم نے مذاق کیا ہے رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے ساتھ، ہم نے مذاق کیا ہے لیلۃ
القدر کی اس رات کے ساتھ جس رات میں رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ آخری 10 دنوں میں وہ رات آنے والی ہے مسلمانوں جو 15 دن کی تراویح پڑھ کر اپنے گھروں کے اندر سوتے ہو اور بستر پر گرم بستر پر جا کر چادر اوڑھ لیتے ہو اور صبح تک تمہاری آنکھ نہیں کھلتی ہے. اس رات کا کیا کرو گے جس رات کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ وہ رات آخری 10 دن میں آنے والی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینہ مسلمانوں جانتے ہو 84 سال کم و بیش 84 سال کم و بیش اس سے زیادہ بہتر ہے وہ ایک رات. ہماری زندگی 84 سال کی ہو اور ہر رات عبادت میں گزر جائے. اگر ہم اس ایک رات ٹھہر جاتے ہیں رب ذوالجلال کے سامنے اس 10 دن کے اندر راتوں کو جاگ لے جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کی عبادت کر لے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا اسوہ اپنا لیتے ہیں, نبی علیہ السلام کے طریقہ عبادت کو اپنا لیتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر نبی علیہ السلام کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر جان جائیے 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہمارے حق میں لکھ دیا جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہر بچوں کو یاد ہوگی. اس کا معنی بھی تو پڑھیے اس قرآن کو جس کو ہم نے اور آپ نے 2 بارہ کر کے سن لیا یعلمون تعلمون کر کے سن لیا, نہ اس کا حرف کا پتہ چلا نہ اس کے لفظ کا پتہ چلا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر افلا یتدبرون القرآن. قرآن سمجھ کر تو بھی تو پڑھو. قرآن صرف ہاتھوں میں لٹکانے کے لیے نہیں, قرآن صرف جو ہے ہماری بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں, قرآن صرف ہمارے علاج کے لیے نہیں, قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ھدی للمتقین. رب ذوالجلال کا یہ قرآن سب سے پہلے بارے میں اعلان کرتا ہے ھدی للمتقین. میں رہنمائی ہوں, میں ہدایت کا سامان ہوں. آج مسلمانوں نے اس کو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر رب ذوالجلال نے یہ موقع نصیب کیا کہ تراویح پڑھو اور پورا قرآن سنو تو اس کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اس مذاق سے خدا را اور اللہ کے واسطے جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی مسجدوں کو محفوظ کریے. اپنی مسجدوں کو رب ذوالجلال کے حکموں کا پاسدار بنائیے. نبی علیہ السلام کو زندہ کرنے کا مرکز بنائیے اپنی مسجدوں کو. آپ کی مسجد معیاری ہونی چاہیے. آپ کی اور ہماری مسجد معیاری ہونی چاہیے. آپ کی مسجد اور ہماری مسجد نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع ہونا چاہیے. آپ کی اور ہماری مسجد اس نام سے مشہور ہونا چاہیے کہ اس مسجد سے جو صدا بلند ہوتی ہے, اس مسجد میں جو عمل کیا جاتا ہے, اس مسجد کے ممبر و محراب سے جو صدائیں اٹھتی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی صدا ہوتی ہے, وہ رب ذوالجلال کے فرمان کی صدا ہوتی ہے. وہاں نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑایا جاتا. یہ تو میری چند نصیحت تھی جو آنے والا 10 دن ہے ابھی رمضان مبارک اس کے متعلق, جو 15 دن کی تراویحیں پڑھ کے اپنے گھروں کے اندر جا چکے ہیں اور پھر ان کو خیال نہیں کہ مجھے ابھی ایک عظیم دن آنے والا ہے, ایک عظیم عشرہ آنے والا ہے, ایک عظیم 10 دن آنے والا ہے, عظیم راتیں آنے والی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کا معمول تھا کمر کس لیا کرتے تھے. ہم تو 10 رمضان کے بعد کمر کھول لیتے ہیں, بستر تان دیتے ہیں, چادر اوڑھ لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا؟ موبائل کی اسکرین ہمارے نگاہوں کے سامنے اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہو اور اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ سب سے بدبخت آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان داخل ہو اور رمضان نکل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو, اس کو معاف نہ کیا جائے اس کو گناہوں سے. حاضرین, یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے سے کچھ متعلق نصیحت تھی کیونکہ آنے والا عشرہ اسی کا ہے, اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. کچھ چیزیں میں زکوٰۃ کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اور آپ نے نماز کے متعلق تو بہت گفتگو سنی ہوگی, ہم نے اور آپ نے حج کے متعلق بھی کچھ سنا ہوگا, ہم نے اور آپ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے جس پر بنیاد ہے اسلام کی؟ یہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے کہ اسلام مسلمان کی زندگی میں اگر زکوٰۃ نہ ہو اور وہ زکوٰۃ نکالنے کا عادی نہ ہو اور زکوٰۃ جیسی عبادت اس کی زندگی کے اندر موجود نہ ہو تو گویا کہ اس کی زندگی کے اندر اسلام کی بنیاد نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا ہے اور جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا مسلمانوں میں سے, نبی علیہ السلام کا دور جاتا ہے, ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے جاتے ہیں, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اللہ کی قسم
یہ وہ قسم نہیں ہے جو ہمارے بچے کھاتے ہیں، یہ وہ قسم نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور محلوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ قسم میں نہ کرے رہا ہوں، قرآن کی قسم میں نہ کرے رہا ہوں، ہمارا باپ بڑا بھی قسم کھانے سے نہیں گریز کرتا ہے، ہمارا بوڑھا بھی قسم جھوٹی قسم کھانے سے اللہ کی قسم کھانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ قسم تھی جو ابو بکر صدیق نے کھائی تھی، یہ وہ قسم تھی جو نبیوں کے بعد سب سے بزرگ ترین آدمی کی قسم تھی۔ اللہ کی قسم کھا کر وہ شخص کہتا ہے کہ لو منعونی اناقا كانوا يؤدون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم على منعها۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی ایک چابک بھی دیتے تھے، ایک چھڑی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، اگر وہ چھڑی بھی دینے سے مجھے منع کر دیں کہ میں نہیں دوں گا تو لقاتلتم على منعها، میں خلیفہ ہونے کے لحاظ سے، میں مسلمانوں کا حاکم ہونے کے لحاظ سے، میں مسلمانوں کا امیر ہونے کے لحاظ سے لقاتلتم على منعها، میں ان کے خلاف تلوار اٹھا دوں گا، میں ان کی گردنوں کو طے کر دوں گا۔ یہ معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ مسلمانوں، اگر ہمارے محلوں سے، اگر ہمارے علاقوں سے اگر زکوٰۃ والے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ جو غربت کے نظارے ہمیں دکھ رہے ہیں، یہ جو غربت کے مناظر ہمیں دکھ رہے ہیں، یہ جو بھوکی پیاسیاں بیوائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بھوک کے مارے بلکتی ہوئی بچیاں اور بھوک کے مارے سسکتی ہوئی مائیں اور بھوک کے مارے بلکتے ہوئے یتیم بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا کوئی باپ نہیں ہے، یا جن کا باپ بھی ہے لیکن مسکین ہے، فقیر ہے، وہ نظر نہ آئیں۔ اور اگر یہ نظر آ رہے ہیں تو جان جاؤ اے زکوٰۃ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور آپ کا معاملہ، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کے مالک ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن کی آیت بیان فرمائی ہے، قرآن کی آیت بیان فرمائی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ خوش ہوتے ہو کہ جو ہے میرے تجوری کے اندر مال بھرا پڑا ہے، میں دنیا کا بڑا مالدار آدمی ہوں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، خوش ہوتے ہو؟ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنی تجوریوں میں بھرتے ہیں، جو لوگ مال و دولت اپنے گھر کے اندر رکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اس مال کا حق ہے، جو اس سونے کا حق ہے، جو اس چاندی کا حق ہے، جو ان کھیتیوں کے اناجوں کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں، وہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، حاجت مندوں کو نہیں دیتے ہیں، مسافروں کو نہیں دیتے ہیں، ابن السبیل کو نہیں دیتے ہیں، قرض داروں کو نہیں دیتے ہیں، اور جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے ان کو نہیں دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ فبشرهم بعذاب علیم، وہ خوش نہ ہو بلکہ اے نبی علیہ السلام ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ مسلمانوں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور حساب نہیں لگاتے ہیں اپنے مال کا، اپنی تجارت کا، اپنی دکان کا، اپنے سونے اور اپنی چاندی کا حساب نہیں لگاتے ہیں سال بھر میں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ تم سونا اور چاندی اکٹھا کرو، تمہارے رب ذوالجلال نے دردناک عذاب دیا کر رکھا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس خوشخبری سے۔ ہمارا چہرہ تو خوش ہوتا ہے اپنے مال کو دیکھ کر، اس دن بھی دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ فبشرهم بعذاب علیم، کہ دردناک عذاب جو ہے اس کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے۔ یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، اور کیسا دردناک عذاب کہ جو سونا چاندی مال و دولت کھیتیاں اناج جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا مالک انسان ہو جاتا ہے، اگر نہیں دیتا ہے معاملہ کیا ہے؟ یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جہنم میں ان مالوں کو، ان دولتوں کو، ان سونے چاندیوں کو خوب تپا دیا جائے گا، خوب دہکا دیا جائے گا، خوب دہکا دیا جائے گا۔ لوہار کو دیکھا ہے کس طریقے سے لوہے کو دہکاتا ہے، لیکن یہ معاملہ لوہار کا نہیں ہے، یہ معاملہ لوہار کی بھٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ رب ذوالجلال کے اس تیار کیے ہوئے عذاب کا ہے جس کے دہکتی ہوئی لپٹوں کے بارے میں آپ نے اور ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، اس بھٹی میں آپ اس سونے چاندیوں کو تپایا جائے گا، اس بھٹی میں جو رب ذوالجلال، اور جلائے گا بھی کون، تپائے گا بھی کون؟ رب ذوالجلال تپائے گا، اس ساری کائنات کا مالک تپائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس آدمی کے اس تپائے ہوئے مال کو اس آدمی کے جبین پر داغا جائے گا، اس کے جبین پر داغا جائے گا۔ بڑا سکوڑتے تھے نا، جب ایک سفیر آ جاتا تھا مدرسے کا، اپنی جبین سکوڑ لیتے تھے نا کہ ارے بڑا برا لگتا، کہاں سے چلا آیا ہے، سکوڑ لیتے تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 جگہوں پر داغا جائے گا۔ جباہہم، وہ جو ہے ان کے پیشانی پر جو ہے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا ان کی انگلی کے مال سے، وجنوبہم، اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا اسی کے مال سے، وظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ سامنے آیا تو اپنی پیشانی سکوڑ لی
ناراضگی کا اظہار کیا اور جب آ کے کھڑا ہو گیا تو جو ہے اپنا پہلو دکھا دیا، اور جب وہ جانے لگ گیا یا آنا کانی مار کے ہم لوگوں نے پیٹھ دکھا دی کہ یہاں سے جاتا ہے کہ ایک بلا ٹلے، ایک جھنجٹ ٹلے، کون سا آدمی چلایا ہے میرے پاس۔ جباہم، یہ رب الجلال کا فرمان ہے، حق پر مبنی ہے، اور مسلمانوں میں سے جو بھی اس فرمان کے اندر شک کرے گا وہ مسلم دائرے سے نکل چکا ہوگا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہوگا، اس کی پیشانی، اس کا پہلو، اس کی پیٹھ اسی کے مال سے ادا کی جائے گی۔ مسلمانوں، آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ آج کے آج کر جائیں، اور رب الجلال نے جو ان کے مال میں جو حق رکھا ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، اس کو ادا کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو ابھی داغا جا رہا ہے، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے خزانہ بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھا تھا، اپنی تجوریوں کے اندر رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اسی کو چکھو، اب اسی کو کھاؤ، اور اسی کا داغ اب محسوس کرو، اسی کا عذاب اب تم چکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر اسی بات کو اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو زکوٰۃ کا مالک ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مسلمانوں میں سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، زکوٰۃ کے نصاب تک کو پہنچ گیا اور زکوٰۃ نہیں دیا۔ مثل له ماله شجاعا نقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یأخذ بلحظمتیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک، اس کا مال قیامت کے دن آئے گا، اس کا مال، اس کی تجارت، اس کی دولت، اس کی دکان، اس کی جائیداد سب سامنے آئیں گے۔ جس نے مال نہیں دیا تھا، جس نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور کیسے لایا جائے گا؟ بالکل گنجا، شجاع نقرا، گنجا اور زہریلا سانپ بن کر۔ اور کس حیات میں آئے گا؟ یہ جھوٹے قصے کہانی نہیں جو لوگوں نے لوگوں کے بتا رکھے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک اور ان کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا فرمان ہے۔ گنجا اور بالکل زہریلا سانپ اس کے سامنے اس کا مال کو تبدیل کر کے کس شکل میں؟ سانپ کی شکل میں، جو گنجا ہوگا، زہریلا ہوگا، زبیبتان، اس کے دو نقطے ہوں گے اس کے چہرے پر، یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کا مال سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یأخذ بلحظمتیہ، اور وہ اپنے دونوں جبڑوں سے، وہ سانپ جو اتنا گنجا ہوگا اور زہریلا سے زہریلا ہوگا، وہ اپنے جبڑوں سے اس کو کاٹ رہا ہوگا، اس کو چبا رہا ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا انا مالک انا کنزک، تم نے دنیا میں مجھے محفوظ کر کے رکھا تھا اپنے گھر کی تجوری میں، اور حاجت مندوں کو اور حقداروں کو نہیں دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ دیکھیے صدقے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیں نہ دیں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے جو واجب ہے، فرض ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، تو معاملہ یہ سب کا ہوگا۔ وہ کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جو دنیا میں تم نے اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھا تھا اور سجا کے رکھا تھا اور محفوظ کر کے رکھا تھا، وہ آج میں آ گیا تمہارے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اب یہ ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں اس فرمان کے اندر کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یموت رجل، کوئی آدمی مرتا ہے اور اونٹ چھوڑتا ہے، گائے چھوڑتا ہے یا کوئی بکری چھوڑتا ہے، لم یؤدی زکاتہا، ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا۔ کیا کہتا ہے؟ ارے زکوٰۃ دے دیں گے تو میری ایک بکری کم ہو جائے گی، زکوٰۃ دے دیں گے تو میرا ایک اونٹ کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دے دیں گے تو میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، یہ سب سوچ کے کیا کرتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ الا جاءت یوم القیامہ، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائیں قیامت کے دن آئیں گی، قیامت کے دن آئیں گے۔ انسانوں، مسلمانوں، فقط تم نہیں اٹھائے جاؤ گے، یہ مال بھی اٹھائے جائیں گے، یہ جانور بھی اٹھائے جائیں گے جن کے اندر زکاتیں تھیں، اور سامنے لایا جائے گا۔ کیا ہوگا معاملہ؟ جتنی موٹی تاثیر دنیا میں تھی اس سے کئی گنا زیادہ موٹی تاثیر ہوں گی، ان کے موٹاپے کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، زیادہ موٹی تاثیر ہوں گی، اور ہمیں بیچ میں رکھ دیا جائے گا، بیچ میں لٹا دیا جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا بیچ میں لٹا دیا جائے گا میدان محشر میں۔ اور کیا ہوگا؟ وہ سارے جانور جن کی زکوٰۃ نہیں ادا کی اس انسان نے، وہ سارے جانور آئیں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے گزریں گے، وَتَمْتَحُ بِقُرُونِهَا، اور اپنی سینگوں سے اس کو مارتے ہوئے گزریں گے، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، ایک آگ پہلی ختم ہو جائے گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک عورت آتی ہے، خاتون آتی ہے، خاتون ہماری یہ سنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر اس کی عظمت کو جو ہے بیٹھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابیاں آتی ہیں اور ایک بچی ہوتی ہے ساتھ میں، ایک بچی ہوتی ہے ساتھ میں، بچی کے ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے سونے کا، بچی کے ہاتھ میں جیسے ہماری خواتین پہنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، اے خاتون یا اے بچی، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، سونا جو تو نے پہنا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اتؤدین زکاتھا، کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرا رب قیامت کے دن تجھے آگ کا 2 کنگن پہنائے؟ تجھے اگر اس بات سے خوشی ہے تو مت ادا کر، اگر تجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تیرا رب قیامت کے دن تجھے آگ کا 2 کنگن پہنائے تو مت ادا کر۔ تو وہ ڈر گئی اور دونوں جو ہے سونے کے کنگن کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈال دیتی ہے۔ اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے رب ذوالجلال کا ڈر اس قدر نکل چکا ہے کہ ابھی مسجد کے دروازے سے نکلیں گے، ابھی مسجد کے دروازے سے پاؤں باہر نکالیں گے، وہ ڈر، وہ خوف، وہ دہشت جو رب کی اس مسجد کے اندر تھی وہ سب ساری کی ساری نکل چکی ہوگی۔ ہنسی ٹھیٹا مذاق ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ کہ یہ تو رہا چیز، کچھ چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں نہیں تھیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے تعلق سے ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے جو ہے ان کا معاملہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر کہیں اگر اسلامی حکومت نافذ ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اور آخرت کے اندر کا معاملہ آپ لوگوں نے سنی۔ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ یہ میں بتا دوں کہ زکوٰۃ دیتے کس میں ہیں اور زکوٰۃ دیتے کن مالوں میں ہیں اور کتنا ہو جائے تب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 جگہ ایسی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا چاہیے اور وہاں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فقیر کو دے دے، مساکین مسکین کو دینا ہے، والعاملین علیہا جو اس کو اصول کرتے ہیں، جو اس پہ اپنے دن و رات خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت خرچ کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کی دکانوں پر آتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ وہ ان میں سے لے سکتے ہیں اپنے سسٹم کے لحاظ سے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، ان مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں جن کا دل کمزور ہے، ابھی وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ آج معاشرے میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس غربت کی اتنی انتہا ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی جائے، ان کی حاجت نہ پوری کی جائے تو وہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ایمان ہی تبدیل کر دیں اور اپنا اسلام ہی تبدیل کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور ایسے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی بہانہ نہ بنا لے کہ جس کو چاہے اس کو اٹھا کے دے دے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، شرط ہے کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ اپنے باپ کی جائیدادوں سے محروم ہو چکے ہیں، اپنے باپ کی پراپرٹیوں سے محروم ہو چکے ہیں، در در بھٹک کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ نو مسلموں کو بھی دینا چاہیے والمؤلفۃ قلوبہم، تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں، مضبوطی سے جم جائیں اور ان کو مال اور دولت کی وجہ سے پھر واپس اس جہنم کا ایندھن نہ بن پائیں وہ لوگ۔ ہمارا ضروری فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ چیز دیں۔ وہ پھر رقاب بھی، ہمارے معصوم نوجوان، یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا کہ قیدی تھے تو ان کو چھڑانے میں، آج قیدی ہے، معصوم نوجوان جیلوں میں بند ہیں، قید ہیں، اور ان کے پاس اتنی وسعت، طاقت، مال و دولت نہیں ہے کہ وہ پیسہ دے کر وکیل کر کے اپنے ان معصوم نوجوانوں کو چھڑا لیں، ان معصوم بچوں کو چھڑا لیں۔ آپ اس میں دے دیں۔ والغارمین، قرضدار ہے، قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، قریب ہے کہ وہ اپنا ہلاک ہو جائے، قریب ہے کہ وہ مسلم برباد ہو جائے، آپ قرض اس کا چکا دیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو خاص حکم ہے اس کے لیے وابن السبیل، اور مسافر چاہے اپنے گھر میں کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اگر مسافر ہے اور اس کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے راستے میں تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ نصاب کتنا ہے، کتنا ہو جائے تو دینا ہے۔ نصاب میں یہ کہ سونا اگر ہمارے پاس 85 گرام ہے، 50، نبی علیہ السلام کے دور میں تو 20 دینار کہا گیا، تو اس 20 دینار کا جو وزن آج کے وقت کے لحاظ سے ہے وہ 85 گرام سونا۔ 85 گرام سونا کسی کے گھر میں موجود ہے، خاتون اس کی مالک ہے، شوہر اس کا مالک ہے، تو جو اس کا مالک ہے وہ اس کے سامنے اس میں دے گا، اور دے گا کتنا، 40واں حصہ دے گا، 2.5% دے گا 85 گرام سونا، اور
चांदी अगर 595 ग्राम 200 दिरहम अल्लाह के रसूल के ज़माने में कहा अल्लाह के रसूल ने, उसकी अगर वज़न निकालेंगे आज के दौर के लिहाज से तो 595 ग्राम चांदी अगर किसी के पास मौजूद है और एक साल गुजर जाता है उसके ऊपर, तो वो उसमें से 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात निकालेगा। माल दौलत के लिहाज से पैसा आज लोगों के पास रहता है तो 85 ग्राम सोने की मालियत कितनी होती है, अगर आज के लिहाज से 4.5 लाख हो रहा है तो फिर 4.5 लाख में हमें 2.5% निकालना है। और अगर 5 लाख का 2.5% हम निकालते हैं तो हमारा 2.5% कितना होता है, 2,500 हज़ार करके आप जोड़ लीजिए, तकरीबन 22,500 के आसपास बनेगा। तो उसमें से आपको जो 5 लाख का मालिक है वो उतना दे। अगर कोई 1 करोड़ का मालिक है तो उसको कितनी ज़कात देना है, 2.5 लाख रुपए देना ही देना है। अगर नहीं देता है तो उसका मामला जो मैंने अभी बताया है, ज़कात न देने वालों का अंजाम। उसके बाद हमारी खेतियाँ होती हैं, हमारी खेतियों में भी ज़कात है। जो हमारी खेतियाँ होती हैं उसका ज़कात देने का वक्त रमज़ान नहीं है, उसका ज़कात देने का वक्त कोई और महीना नहीं, बल्कि जिस दिन हम काटेंगे, जिस दिन फसल हमारी तैयार हो जाएगी और काट के घर लाएंगे तो उसी दिन उसमें ज़कात देना है। और देना कितना है और कितना हो तो देना है, 650 ग्राम के आसपास हो। 5 वसक़ अल्लाह के रसूल ने अपने ज़माने में कहा था, अगर उसका वज़न आज निकालेंगे तो 6.5 कुंटल। 6.5 कुंटल अगर हमारे खेत का अनाज है तो 6.5 कुंटल अगर हो तो उसमें निकालना कितना है। अगर आसमान से बारिश हो के फसल तैयार हुई है, आसमान से तैयार हो के फसल तैयार हुई है तो उसमें जो है 10वां हिस्सा निकालना है, यानी उस पूरे खेती को 10 हिस्सों में कर देना है और 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर दे देना है। अगर वो फसल हमारी जो है नहरों से तैयार हुई है, ट्यूबवेल चलाकर तैयार हुई है, हमारी अपनी मेहनत से पानी पहुंचाकर तैयार हुई है, तो उसमें जो है 20वां हिस्सा यानी पूरी फसल को 20 जगह कर देंगे, 20वां हिस्सा निकाल देंगे ज़कात के तौर पर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही आलमीन हमें ज़कात जैसे अज़ीम फरीदे की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जो भी लोग ज़कात के मालिक हैं, ज़कात के निसाब को उनका माल पहुँच गया है, इलाही आलमीन चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी हो, इलाही आलमीन हमें इस अज़ीम फरीदे की अदायगी की तौफीक देना फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।